رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ان نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، گن نہیں سکتا۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ان گنت نعمتیں، اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر برستی رہتی ہیں۔ جس طرح بارش کا ایک قطرہ گرتا ہے، وہ گر کر ختم ہونے نہیں پاتا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بے شمار قطرے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر برستی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کا ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ نعمتیں کتنی قیمتی ہیں، کتنے انمول موتی ہیں۔ اگر وہ دو نعمتیں انسان سے چھن گئیں، ختم ہو گئیں، تو انسان کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اور وہ دو نعمتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحة والفراغ۔ ایک چیز ہے صحت اور دوسری چیز ہے فراغت۔ کہ انسان صحت کے عالم میں ہے، اس کو یوں سمجھتا ہے کہ میں اسی طریقے سے جو ہے جوان رہوں گا، صحت مند رہوں گا، طاقتور رہوں گا، قوی رہوں گا، میرے بدن کے اندر، میری طاقت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے بدن کے اندر کبھی کمزوری نہیں آئے گی۔ وہ یہ سوچ کر جو ہے یوں ہی زندگی بسر کرتا رہتا ہے، وہ یہ سوچ کر جو ہے یوں ہی چلتا رہتا ہے، وہ یہ سوچ کر جو ہے اپنے کام کاج میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دھندوں میں، اپنی تجارت میں، اپنے گھریلو کاموں میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرتی زندگی میں مشغول رہتا ہے۔ حالانکہ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو صحت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس صحت سے میں کیسے نفع اٹھاؤں، اس صحت کی میں کیسے قدر کروں، اس صحت سے جو ہے میں کیسے اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بنوں، اس صحت سے میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیسے کروں۔
جب بندہ احساس کرتا ہے، احساس کی چنگاری اس کے دل و دماغ کے اندر جگنا شروع ہو جاتی ہے، چنگاری جو بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، تو بندہ کام کر لیتا ہے کہ نہیں بھائی صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کے بغیر انسان جو ہے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ کسی سے مل جل سکتا ہے۔ صحت کے بغیر انسان جو ہے نکاح سے لے کر اور اس کے اوپر کے جو جتنے بھی مراحل ہیں وہ کوئی بھی کام جو ہے کر نہیں سکتا۔ ایک تاجر ہے، بہت بڑا تاجر ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر اس کے کاروباری جو ہے معاملات ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے اندر جو ہے اس کے کاروباری معاملات ہیں، ایک دیہات سے دوسرے دیہات کے اندر اس کے تجارتی معاملات ہیں، لیکن یہ کب کر سکتا ہے؟ جب صحت ہوگی تو ہی کرے گا۔ جب صحت ختم ہو جائے گی تو وہ جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی کون سے پیسے لے کر، کون سا تجارت لے کر میں کیا کروں، جبکہ جو ہے صحت ہی نہیں رہی۔ کس لیے کماتا تھا؟ اس لیے کماتا تھا کہ بھائی پیسے آئیں گے تو جو ہے آرام سے جو ہے بنگلہ بندوں گا، آرام سے کار جو ہے لے کر جو ہے گھوموں گا پھروں گا، عیش و آرام کی زندگی بسر کروں گا، لیکن صحت ہی نہیں رہی، وہ صحت جو ہے ختم ہو گئی۔ یا یہ چیز یاد بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میری صحت کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ بول کر نہیں آتی ہیں، وہ اچانک آ جاتی ہیں۔ اچانک ایسی کوئی بیماری آ گئی، اللہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے انسان صحت مند ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دوست و احباب سے ملاقات کر رہا ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، اچھا برا بھلا سب کچھ کام جو ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن اچانک ایسی کوئی بیماری آفت اللہ کی طرف سے آ گئی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر دماغ شل ہو گیا، کام کرنا بند کر دیا۔ اب اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ بھائی میں لوگوں کو کتنے روپے دیے تھے، مجھے کون کون پیسے دینا ہے یہ بھی یاد نہیں رہا، صحت ختم ہو گئی۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے، حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپا ہے، بڑھاپا آنے والا ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو جو ہے اس کی قدر کرو، کہ جوانی جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ ظالم شیر بھی جو ہے اپنا کونا پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ بادشاہ ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، وہ بھی جو ہے سبحان اللہ کی تسبیح پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اب نہ زبان کے اندر، منہ کے اندر دانت رہے، پیٹ کے اندر آنت رہے، انتلیاں بھی نہیں رہے پیٹ کے اندر، کھائیں کھا کر جو اس کی حفاظت کرے۔ کیوں؟ صحت ختم ہو گئی۔ فرمایا حضرت عمرو بن میمون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت نقل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو، کسی آدمی کو نصیحت کر رہے ہیں۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے قدر کرو۔ جوانی کے اندر وہ کام کر کے دکھاتا ہے جو بڑھاپے میں ایک رتی کے برابر بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ جوانی ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی صلاحیت ہے، مسجد کو گھر سے اٹھ کر آنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے، لیکن نہیں آتا، غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی بچوں کو وقت دینے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، دنیا بھر کے لوگوں سے ملاقات کے لیے وقت ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بندے کو وقت نہیں ہے، ایک مومن کو وقت نہیں ہے، پڑا ہوا ہے۔ نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں، صحت کے عالم میں نہیں آؤ گے تو کیا بڑھاپے کے عالم میں آئے گا؟ ایک صاحب آئے ہوئے تھے تو مجھے ملاقات کے لیے، میں نے کہا کہ ذرا مدرسہ دیکھ لیں گے، وہ کہنے لگے کہ نہیں مولانا مجھے چل کر جانے کی 10 فٹ 20 فٹ جا کر جو ہے دیکھنے کی بھی میرے اندر صلاحیت نہیں۔ پتہ چلا کہ انسان کی عمر ایک حد تک ساتھ دیتی ہے، 20 فٹ چل کر جو ہے طاقت چل کر دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ طاقت ختم ہو گئی۔
وہ جو ہے گھٹنوں کے اندر کا جو گودا تھا ختم ہو چکا، جواب دے چکے، کمر جواب دے چکی، نہیں بھائی میاں جی اب تم نہیں جا سکتے۔ دوسری چیز، حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عمرو بن میمون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ مالدار، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، خوب مال دیا ہے، اس پیسوں کو جو ہے دل کے اندر محبت بنا کر نہ رکھو، بلکہ ہاتھ کے اندر آئے ہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لیکن بعض لوگ مالداری کو غلط راستوں پر خرچ کرتے ہیں، غلط چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اس سے کوئی فائدہ اپنا ہے، نہ دنیا کا ہے، نہ دین کا ہے، بلکہ ان پیسوں کے ذریعے سے اپنے اوپر گناہ مول لیتا ہے، گناہ ڈال لیتا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے لیکن ان پیسوں کے ذریعے سے اس کے اوپر گناہ ہو رہے ہیں۔ کسی کو جو ہے شراب پلاتا ہے، گناہ کی چیز ہے۔ کسی کو جو ہے فلاں گناہ کے اندر لگا دیا، پیسے خرچ کر کے، گناہ کا کام ہے، اس کے اوپر گناہ ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ نے دیا تھا مال کس کے لیے خرچ کرنا؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دین کے لیے، رشتہ داروں کے اوپر، اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا۔ لیکن یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ پیسے خرچ کر کے اپنے اوپر گناہ مول لیتا ہے۔ فرمایا مالداری کو فقر کے آنے سے پہلے جو ہے اس کو جو ہے غنیمت سمجھے۔ بیماری آنے والی ہے، کسی نہ کسی وقت ضرور آئے گی، اور ہر آدمی اس سے جوجھتا ہے، ہر آدمی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسان کا جسم جو ہے اس سے ملا ہوا ہے، بڑھاپے کے عالم میں آنا ہی آنا ہے۔ اب جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تھا، بڑھاپے کے عالم میں پیٹ بھر کر گولیاں کھاتا ہے، دوائیں کھاتا ہے۔ کیوں؟ صحت پانے کے لیے۔ فرمایا صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے، بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کا جس کو خیال ہے وہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم جو ہے نعمت سمجھتا ہے کہ اس کی جو ہے احساس اسے ہوتا نہیں ہے۔ جس کو احساس ہے وہ جو ہے معمولی چیز سمجھتا نہیں۔ دھن دولت سے، پیسوں سے، سونا چاندی سے زیادہ اہم اس کو جو ہے صحت کو سمجھتا ہے مومن بندہ، نیک بندہ جو ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی جب صحت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تو کچھ جو ہے مقبرے تھے، مقبروں کے بازو جو ہے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ کے شاگرد جو ہے آپ کے ساتھ تھے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ہم آپ کو ایک عجیب چیز دیکھ رہے ہیں۔ اچانک جو ہے سفر کر رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کر آپ اتر گئے، اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر چلنے لگے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یہ جو نعمت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے نیکی کی کرنے کی، اس کو میں فوراً کر گزروں، دیر کر دے گی تو یہ جو سوئے ہوئے ہیں قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، ان کی حسرتیں ہیں، ان کی بھی تمنائیں ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجتا، ہم بھی جو ہے خوب نیکیوں کے کام کرتے، خوب اعمال کرتے، خوب اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے۔ ان کی حسرتیں اور تمنائیں لے کر سوئے ہوئے ہیں لیکن یہ کر نہیں سکتے۔ اب میرے دل کے اندر ایک خیال آیا، نیکی کا کام جو ہے کروں۔ میں نے 2 رکعت آج جو ہے نیکی کا دل کے اندر خیال آتے ہی 2 رکعت نماز میں نے ادا کر لی۔ اب وہ داعیہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آگے جا کر ختم ہو جائے۔ بعض لوگوں کے دلوں کے اندر خیال آتا ہے بیان سن کر، کسی اللہ والے کا وعظ اور نصیحت سن کر کہ اللہ والے بولے تو میں فوراً اٹھ کو جو ایک مسجد بناتا ہوں یا تو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے جیسے ہی یہ داعیہ یہ شوق پیدا ہو جائے تو فوراً جو ہے اس کو کر گزرو، بعد میں وہ دل نہیں رہے گا، بعد میں وہ جذبہ نہیں رہے گا دین کے لیے کرنے کا، دین کے لیے خرچ کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا۔ دل کے اندر خیال آ رہا ہے عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے ذکر کرنے کا۔ علماء نے لکھا ہے کر گزرو اس کو، پھر بعد میں وہ داعیہ نہیں آئے گا، وہ شوق نہیں آئے گا۔ دل کے اندر خیال آ رہا ہے رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا، آنکھ کھل گئی 4 بجے، فوراً اٹھ کر گزرو، پھر بعد میں جو ہے اور تھوڑی دیر سوئیں گے 4:30 بجے تک، پھر جو ہے وہ 7:30 بجے نیند کھلنے والی نہیں ہے، آنکھ کھلنے والی نہیں۔ فرمایا جو داعیہ نیک کام کرنے کا آ رہا ہے اس کو کر گزرو،
پھر بعد میں وہ داعیہ نہیں آئے گا، وہ شوق دل کے اندر نہیں آئے گا، پھر شیطان جو ہے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے گا کہ بھائی ابھی تو عمر باقی ہے، ابھی بعد میں دیکھیں گے، ابھی چلنے دو۔ ابھی مومن یہ خیال کرتا ہے، میرے جیسا جس کا ایمان کمزور، وہ خیال کرتا ہے کہ بھائی نہیں ابھی دیکھیں گے، ابھی جوانی ہے، ابھی بالاں کالے ہیں۔ حالانکہ قرآن جو ہے ہمیں بار بار اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قرآن کہتا ہے کہ اے مومنو تم نصیحت حاصل کرو، کیا تمہارے پاس وہ چیز وہ کھلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں آئیں جس سے تم اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ اور ان نشانیاں کون سی ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ڈرانے والا جو آتا ہے، جو نشانی آتی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، آ کر جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اس چیز کے اوپر مت چلو، بھائی یہ چیز صحیح ہے، اس راستے پر چلو، یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے۔ وجاءکم النذیر، ڈرانے والا آتا ہے تمہارے پاس۔ 3 تفسیریں علماء نے کی ہیں، 3 روایتیں آتی ہیں، ایک انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین کون ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے وارثین علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، داعیان اکرام ہیں، یہ سب اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو اس آیت کے مصداق کے اندر وہ تمام کے تمام داخل ہیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا کہ جو ہے اس کا جب جو ہے بال سفید ہو جاتے ہیں تو میسج آتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پڑوس ملک کے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، ملک الموت کو جو ہے کسی نے پوچھا کہ دنیا کے اعتبار سے کون سا بھی ڈپارٹمنٹ ہے، آدمی کوئی لینا دینا کرتا ہے تو جو ہے میسج آتا ہے، دیکھو آپ کا جو ہے بیلنس اتنا بچا ہے، بینک بیلنس آپ کا اتنا کٹا ہے، موبائل ہے، موبائل کا ریچارج آپ کا آج یا کل ختم ہونے والا ہے۔ یہ سب اس وقت سب جو ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، سب کے پاس موبائل ہے، سب کو میسج آتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ میسج دیتے نہیں، آپ نوٹس نہیں بھیجتے۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ بھائی میاں جی میں نوٹس جو ہے بے شمار نوٹس بھیجتا ہوں، میرا نوٹس کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں نوٹس بھیجتا ہوں، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، یہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ 40 سال جیسے ہی ہوتے ہیں اس کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، یہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ لیکن بندہ اس کو جو ہے وہ اس کو لیتا نہیں، میرے نوٹس کو قبول نہیں کرتا، اس کو دھتکار دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ ابھی میں کڑک ہوں، طاقتور ہوں، ابھی میں چل سکتا ہوں، پھر سکتا ہوں، گھوم سکتا ہوں۔ دوسرا جو ہے نوٹس میرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے کمر جھکنے لگ جاتی ہے، یہ بھی میرا نوٹس ہوتا ہے۔ میرا تیسرا میسج یہ ہوتا ہے کہ بیماری کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی نہیں سدھر پاتا، بیماری آ گئی، گولیاں دوا وغیرہ ہو گئے، ختم بھی بیماری ختم بھی چلنے لگتا ہے۔ کتنے نوٹس بھیج دیتا ہوں میں، لیکن ان نوٹسوں کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میں کیا کرتا ہوں؟ پھر اچانک آ کر جو ہے اللہ کا وقت مقررہ جب ہوتا ہے میں اس وقت اس پر اوپر حملہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا جب اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے اس کا میسج ہوتا ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا ہے، یہ بال سفید ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا وقت قریب ہے، اب تم اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو بناؤ، اب غفلت کی زندگی تمہاری نہیں چلے گی۔ تیسری تفسیر علماء نے اس کی وجاءکم النذیر کی یوں کی ہے کہ جب کسی آدمی کا پوتا ہوتا ہے، پوتے ہو گئے، پوتیاں ہو گئے، نواسے ہو گئے، نواسیاں ہو گئیں، یہ جب نواسے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، پوتے کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں نوٹس مل رہی ہے، تمہیں میسج مل رہا ہے، دادا جی ابھی تم دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ پوتا آ کر کہتا ہے دادا کو کہ میاں جی اب تمہارا وقت آ چکا ہے، اب تم تیار رہو، جگہ خالی کرو، یہ جگہ ہماری ہے۔ کتنے نوٹس آتے ہیں،
وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، لیکن بندہ ہے کہ اپنی جو ہے غفلت کے عالم میں ہے، غفلت کی حالت میں ہے، اس کی طرف اللہ کی طرف رغبت کرنے کے لیے تیار نہیں، تعلق پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے اللہ والوں میں سے بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ہے مستقل علماء نے جو ہے تاریخ کی، ان کی سیرت کے اوپر مستقل بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ بہت بڑے مالدار بھی تھے، آگے چل کر زاہد بھی ہو گئے، علم والے بھی ہو گئے۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب الزہد والرقائق، ایک کتاب ہے زہد کے اوپر اور دنیا سے بے رغبتی کے اوپر مستقل حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جمع کی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 100-150 سال بعد پیدا ہوئے، اور صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اتنے بڑے جو ہے محدث ہیں، تابعی ہیں، اتنے بڑے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الزہد والرقائق، حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک یہ حدیث نقل کی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں اہم نعمتیں وہ دو ہیں، اور انہی چیزوں کے اندر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ ان کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ جب جو ہے یہ پیدا ہوئے بغداد شہر کے اندر، خراسان کا ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے، وہاں پیدا ہونے کے بعد ان کی زندگی بھی جو ہے وہ عیش پرستی کی، آزادانہ خیال کی زندگی تھی۔ یہ بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بہت بہترین لباس پہنتے تھے اور بہت بڑے مالدار تھے، کوئی معمولی مالدار نہیں تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ ان کے دربار کے اندر، ان کے گھر کے اندر، ان کے محل کے پاس کوئی آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ان کے گھر کے صحن کے اندر جو ہے وہ 50 بائی 50 گز کا جو ہے صحن تھا، وہ پورا صحن لوگوں کے مانگنے والوں سے بھرا ہوا رہتا تھا، اتنے بڑے مالدار تھے، لیکن آزادانہ خیال کے تھے، شروع کی زندگی تھی، جوانی کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے سیب کا موسم آیا، اب دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ بھائی سیب کا موسم ہے، چلو اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو لے کر جو ہے سیب کے باغیچے کے اندر جا کر جو ہے رہیں گے، وہیں جو ہے سیب کھائیں گے، آرام کریں گے، موج مستی کریں گے۔ چلو نکل گئے بچوں کو لے کر، جا کر رہنے لگے۔ وہاں جو ہے بہترین کباب چل رہا ہے، شراب کا دور بھی چل رہا ہے، پی جا رہی ہے، پلایا بھی جا رہا ہے، لیکن جب جو ہے موسیقی جو گٹار ہوتا ہے اس کو بجانے کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، ناچ گانے بھی چل رہے ہیں۔ جب پی کر جو ہے بجا کر جو ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے، وہیں آنکھ لگ گئی۔ اچانک جو ہے رات کو جو ہے کچھ وقفہ گزرنے کے بعد ایک آواز جو ہے کانوں کے اندر پڑتی ہے، بلکہ جو ہے وہ گٹار جو موسیقی ہوتا ہے اس کو بجانا چاہتے ہیں، بہترین آواز آتی ہے، جیسے ہی جو ہے ہوشیار ہو کر اس کو بجانا چاہتے ہیں، اس کے اندر سے آواز نہیں آتی، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ ماہر تھے، اس کو درست کرنا بھی جانتے تھے، نکال دیا اس کے تار، نکال دیا، پھر سے جوڑ دیا، پھر بجا رہے، پھر جو ہے وہ بجتا نہیں ہے۔ ایک روایت یہ، دوسری روایت یہ ہے کہ جب آنکھ کھلی تو فوراً آواز آ رہی ہے اور پرندہ جو ہے وہ آواز دے رہا ہے، پرندہ جو ہے پکار رہا ہے، اس پرندے کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے قرآن کی آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اب سدھر جائیں، ان کے دل پسیج جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں، کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ جیسے ہی یہ آیت سننی تھی فوراً عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس موسیقی کے گٹار کو پھینک دیا، پھینک کر کہنے لگے الآن یا رب، الآن یا رب، اے رب اب وقت آ چکا ہے کہ ہم بدلیں۔ لکھا ہے ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں کے اندر، ان کے حالات میں پھینک دی وہ چیز، وہ جو زندگی تھی عیش و آرام کی، شباب کباب کی، وہ سب چھوڑ دیے، اللہ کے پیچھے لگ گئے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ مالدار تھے ہی، علم حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے، اتنا علم حاصل کیا کہ بڑے بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ماجہ، بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہو گئے، اتنے بڑے عالم ہو گئے، اتنے بڑے اللہ والے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے خوب مال بھی دیا تھا، لٹاتے بھی خوب تھے۔ تو یہ کیوں پیدا ہوا دوست بزرگوں؟ یہ اسی لیے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے ہو جائے۔ یہ جو نعمتیں، یہ نعمتیں انسان سے جیسے ہی چھن جائے گی، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی صحت خراب ختم ہو گئی تو کچھ نہیں کر سکتا۔
فراغت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب جو ہے مشغولی نہیں ہے میں کچھ جو ہے کام کر سکتا ہوں، نہیں، اب موبائل نہیں کھیلوں گا، موبائل کے اندر چیٹنگ نہیں کروں گا، غلط چیزیں نہیں دیکھوں گا، فلاں جو ہے گپ شپ نہیں کروں گا، میں یہی وقت کو بچا کر جو ہے اپنے کام کاج سے، اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر اللہ کے لیے نکالوں گا، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، میں گپ شپ میں اپنا وقت جو ہے ضائع برباد نہیں کروں گا، میں 24 گھنٹے کی زندگی کس حالت میں گزار رہا ہوں۔ مومن بندہ اس کا نظام الاوقات بنائے، میرا کھانے میں کتنا وقت صرف ہو رہا ہے، سونے میں کتنا وقت صرف ہو رہا ہے، میرے باتوں میں کتنا وقت صرف ہو رہا ہے، گپ شپ میں کتنا وقت صرف ہو رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں، جمعہ کی صرف نماز ادا کر کے 15 منٹ کا وقت میں اللہ کو لے دے رہا ہوں، ہفتے میں 15 منٹ۔ اب سوچو باقی وقت کتنا کہاں جا رہا ہے، اور خاص کر کے نوجوانوں کا وقت کہاں جا رہا ہے۔ عمر جو ہے وہ ادھیڑ عمر کی عمر ہو چکی، 50 55 60 سال کے قریب ہو چکی، اب دل نہیں لگ رہا، کہاں دل نے گھروں میں نہیں لگ رہا، کہاں چوراہے پہ 4 جنے بیٹھی وہاں باتیں شروع، 4 جنے بیٹھی دنیا بھر کی باتیں شروع ہو گئی۔ ہمارے اکابر کے ایسے ایسے حالات کتابوں کے اندر لکھے ہیں، 1 منٹ بھی اپنا وقت، زندگی کا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، کسی طریقے سے وہ کام میں لاؤں۔ اسی وجہ سے جو ہے بڑی بڑی جو ہے کام کیے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، حدیث کا اتنا بڑا کام کیا ہے، دعوت دینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی ایک وقت جو ہے ضائع نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ملکوں کے اندر جو ہے کام چل پڑا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اپنے وقت کو جو ہے کام میں لانے کی وجہ سے، یہ اپنے وقت کی جو ہے قدر کرنے کی وجہ سے، ورنہ عمر یوں ہی دوستو بزرگوں ڈھلی چلی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ 50 سے 60 سال ہو رہا ہے، 60 سے 70 سال ہو رہا ہے، ختم ہو گئی زندگی۔ بچپنا تھا، دیکھو پلٹ کر جو ہے میرا بچپنا ابھی تھا، میں 15 10 20 سال کا تھا، اب جو ہے 40 سال کا ہو رہا ہوں، ذرا دیکھتا ہوں 20 سال میری جوانی کے گزر چکے ہیں، 18 20 سال میں جوان ہو رہا ہے، 20 سال میری جوانی کی گزر چکے ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے ابھی جو ہے یہاں کھیلتے تھے، ہمیں بوڑی میں آم دھوتے تھے، نارلا توڑتے تھے، پپایا توڑتے تھے، آم توڑتے تھے درختوں سے، ابھی نکل کر میں 40 45 سال کا ہو رہا ہوں۔ کیسے گئے 40 45 سال پتہ نہیں چلا۔ وقت کو کام میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنتیں نہیں پڑھنے سنت